دانش کے ظلم سے پریشان ہو کر اس کی بیوی طلاق لے کر بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب دانش کی عمر 50 کے آس پاس ہوئی تو اس نے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے محلے کی ایک 43 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر لی تاکہ اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ لیکن شادی کے کچھ مہینوں کے بعد ہی دانش نے اپنی بیوی سے ضد شروع کر دی کہ اسے اولاد چاہیے، پر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ رشیدہ اس عمر میں اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تبھی ظالم دانش نے کسی حکیم سے لا کر رشیدہ کو زبردستی دوا کھلائی، جس سے دھیرے دھیرے اس کا پیٹ تو بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، اور جب وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ رشیدہ تو… کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زبان چلاتی ہے، ارے تیری ہمت کیسے ہوئی؟ شوہر کی جگہ تیری جیسی بیویاں بھول جاتی ہیں۔ تجھے یاد نہیں کہ میں کون ہوں؟ ارے شوہر ہوں تیرا، شوہر کا درجہ تجھے پتا ہے نا۔ میری عزت کیا کر، میرے سامنے زبان چلائے گی تو تیری زبان کاٹ ڈالوں گا، جس سے تو میرے ساتھ اونچی آواز میں بات ہی نہ کر سکے۔ آج پہلی بار سلمہ نے اپنے شوہر کے سامنے زبان چلائی تھی، ورنہ 13 سالوں سے تو وہ چپ چاپ دانش کا ہر ظلم برداشت کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا تو اس نے اپنے شوہر کے سامنے بول اٹھی تھی۔ بات یہ تھی کہ دانش کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی کہنے لگا کہ ٹھنڈا پانی لا کر دو، گرمی سے میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ سلمہ کچن میں کام کر رہی تھی، اسی لیے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ باپ کو پانی دے دے۔ چھوٹی بچی نے واٹر کولر سے پانی نکال کر باپ کو دے دیا تو ایک گھونٹ بھر کر دانش نے وہ گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل بیٹی کے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگا، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی مانگا تھا، یہ گرم تپتا ہوا پانی کیوں لے کر آئی ہے؟ بیٹی کو مار کھاتا دیکھ کر سلمہ بھاگ کر وہاں پر آئی اور دانش سے بولی، یہ تو بچی ہے، معصوم ہے، اسے کیوں مارتے ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے تم سے کہہ رہی ہوں کہ فریج خراب ہو چکا ہے، ٹھیک کروا دو۔ آج تو محلے سے بھی برف مانگنے گئی تو انہوں نے دینے سے منع کر دیا۔ آخر میں کب تک لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گی؟ تم فریج کیوں نہیں ٹھیک کروا دیتے؟ سلمہ نے یہ بات کہی تو دانش کہنے لگا کہ جا کر اپنے ماں باپ سے بول، تجھے خالی ہاتھ میرے سر پر ناچنے کے لیے بھیج دیا، دہیج میں کیوں نہیں لے کر آئی فریج؟ جا دفع ہو اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے فریج لے کر ہی آنا۔ سلمہ رونے لگی، کہنے لگی، وہ کیوں دے مجھے فریج؟ پہلے شادی کے وقت بھی تم لوگوں نے اپنا منہ مانگا دہیج لیا تھا۔ شادی کے بعد جب تم بے روزگار ہوئے، میں اپنے ماں باپ سے ہی ادھار لے کر آتی رہی تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی زمین تک بیچ دی تاکہ تمہیں کاروبار کروا سکے۔ میں اپنے ماں باپ سے کچھ بھی اب مانگنے نہیں جانے والی۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے ہی پل دانش نے جو بات کی تو سلمہ سے برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ دانش غصے میں اپنے ساس سسر کو گالی دینے لگا۔ ماں باپ کو گالی سن کر سلمہ کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی اور دانش کا کالر پکڑ کر کہنے لگی، جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، خبردار جو میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی بولا۔ ارے تم جیسا انسان بڑوں کی کیا عزت جانے، جس کی نس نس میں حیوانیت اور درندگی بھری ہوئی ہو۔ سلمہ اتنا بولنے کی ہمت تو کر چکی تھی، لیکن جب دانش نے یہ سب سنا تو اگلے ہی پل حیوانیت کے نچلے درجے پر جا پہنچا۔ اس نے آنگن میں پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھایا اور بغیر رکے سلمہ کو پیٹنے لگا۔ اس کی ہڈیوں کا چورا بن چکا تھا، یہاں تک کہ پڑوس کی عورتیں شور کی آواز سن کر وہاں پر آ گئیں۔ دانش کو روکنے لگی کہ کیوں اس معصوم کو مار مار کر قتل کر دینا چاہتے ہو۔ جب پڑوس کے لوگ وہاں اکٹھا ہونے لگے تو مجبوراً دانش رک گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے تینوں بچے روتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ سلمہ کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگیں۔ اس نے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگیں۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، کیوں تم اس جانور جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ ارے دانش ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اچھا ہے کہ تم اس سے اپنے راستے الگ کر لو۔ تمہارا مائکہ تو اچھا کھاتا پیتا ہے، پھر کیوں اس انسان کے ظلم اور مار برداشت کرتی پھر رہی ہو؟ اور کسی دن اگر تمہیں اس نے قتل کر دیا نا تو پھر تمہارے پیچھے بچے بے سہارا ہو جائیں گے۔ دانش جیسا انسان انہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ بات بھی صحیح تھی۔ سلمہ کو لگا تھا کہ اگر اس کے بیٹے ہوں گے تو دانش کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جائے گی، وہ اس کی عزت کرنے لگے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دانش کو تو نہ بیٹوں سے محبت تھی اور نہ بیٹی سے۔ میں تو تھا ہی ایسا عجب دماغ کا۔ گاؤں کی عورتوں نے جب سلمہ کو سمجھایا تو کہنے لگی
کہ میں اگر چلی گئی تو میرے بچوں کو کون پالے گا؟ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ جاؤں گی۔ پریوار والے طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ میں خود اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ مگر گاؤں کی ہی ایک بزرگ عورت کہنے لگی کہ پاگل مت بنو، ارے دو دو بیٹے ہیں تمہارے، ایک بیٹی ہے، کتنے دن تم رہ لو گی اپنے مائکے؟ تمہارا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 9 سال کا ہے، بیٹی تو تمہاری دونوں سے چھوٹی ہے، کتنے سال آخر تم اپنے ماں باپ پر بوجھ بن لو گی؟ کل کو تمہارے بیٹے جوان ہوں گے تو چاہے تم سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے، تم اپنا کھانا پینا اپنے ماں باپ سے الگ کر لینا۔ سلمہ نے جب اس طرح کی باتیں سنی تو ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، پیر بالکل مڑ چکا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی وہیں رہی تھی۔ جیسے ہی طبیعت سنبھلی تو دھیرے دھیرے اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ بالکل خاموشی کے ساتھ اس نے پوری تیاری کی تھی، اور پھر ایک رات جب دانش سویا ہوا تھا، وہ اپنے تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اور اپنی سسرال کے گاؤں سے نکل چکی تھی۔ دانش صبح صبح جب سو کر اٹھا تو گالی دے کر سلمہ کو آواز لگائی کہ ابھی تک مجھے اٹھایا نہیں، جانتی نہیں کہ آج مجھے جلدی کام پر جانا تھا؟ گھر میں تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دانش اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھا اور کمرے کو کھولنے لگا تو کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کرنے لگا، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ غصے میں پیروں کو ٹھوکر مار کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا۔ اپنے تینوں بچوں کو آواز بھی دی اور سلمہ کو بھی آواز لگائی۔ وہ غصے میں پاگل سا ہوا جا رہا تھا۔ بولا، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ آخر دروازہ کھولو، کیوں بند کیا ہے مجھے؟ میں اگر کمرے سے باہر نکل گیا تو تم لوگوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا۔ مگر گھر میں کوئی ہوتا تو اس کی سنتا نہ۔ وہ پورا دن اور رات اس کمرے میں ہی بند رہا تھا۔ آخر جب اس کے چیخنے چلانے کی آواز پڑوس میں سنائی دینے لگی تو پڑوس کے ہی کچھ لوگ اس کے گھر میں آئے۔ گھر تو ایسے ہی کھلا پڑا تھا۔ اندر جا کر جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو دانش پر یہ ساری حقیقت کھلی تھی کہ اس کی بیوی بچوں کو لے کر جا چکی ہے۔ وہ اپنے سسرال جا کر کوئی بات کرتا، اس سے پہلے ہی طلاق کا نوٹس اس کے پاس بھیجا جا چکا تھا۔ دانش نے بھی غصے سے اپنی پتنی کو طلاق دے دی۔ کتنی ہی بد دعائیں اور گالیاں اس نے بھری سبھا میں اپنی بیوی اور بچوں کو دی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ تم ہو ہی بد چلن، نہ جانے کس کے بچے اٹھا کر میرے گھر لے آئی تھی، اب مجھ سے طلاق لے رہی ہے تاکہ اپنے عاشق کے ساتھ جا کر اپنی زندگی شروع کر سکے۔ اس بار بھی سلمہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ہر کوئی دانش پر تھو تھو کر رہا تھا۔ دانش کہنے لگا کہ مجھے اب اپنی زندگی میں کسی عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکیلا رہوں گا تو دیکھنا میں کتنی ترقی کروں گا، عورت تو ہوتی ہی فساد ہے۔ دانش اپنی زندگی میں سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ صبح صبح کام پر نکل جاتا، دن کو ہوٹل پر کھانا کھا لیتا، رات کو گھر آتا تو باہر سے ہی کھانا کھا کر آتا۔ ایک دن جب گھر واپس آیا تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ کام کی وجہ سے پورا بدن درد سے چور ہو رہا، ہلکا بخار بھی تھا۔ آ کر لیٹ گیا۔ بھوک سے اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ نیند میں ہی سلمہ کو آواز دے کر کہنے لگا کہ میرے لیے گرم گرم روٹی لے کر آ۔ پھر اپنی بیٹی کو آواز دے کر بولا، میرے لیے پانی کا گلاس لا، ٹھنڈا پانی لانا ورنہ بہت ماروں گا۔ مگر کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا تو صرف اور صرف اکیلا پن۔ دانش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی خاموشی تو جیسے اسے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھی۔ جیسے تیسے ہی خود اٹھا اور آٹا گوندھ کر روٹی بنانے لگا۔ جیسے روٹی بنی اس کے سامنے پلیٹ میں پڑی تھی، کئی جگہ سے جل چکی تھی۔ جب اس نے پہلا نوالا منہ میں رکھا تو کھانسنے لگا۔ روٹی بالکل جل کر کڑوی ہو چکی تھی۔ بھوک تو ساری جیسے مٹ چکی تھی۔ اس نے روٹی ایک طرف رکھی اور سلمہ کو گالیاں دینے لگا۔ یوں ہی بھوکا سو گیا۔ اگلی صبح خود ہی جیسے تیسے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے لیے دوا لے کر آیا۔ چھوٹے چھوٹے کام جو کبھی اس کے بغیر کہے سلمہ کر دیا کرتی تھی، اب جب ہر کام وہ خود کرنے لگا تو اسے احساس ہوا تھا کہ گھر میں عورت کی موجودگی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے آستین کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ اگر ذرا سی جیب پھٹ جاتی تو سلمہ فوراً سلائی کر دیا کرتی تھی، لیکن اب اسے مجبوراً انہی میلے بدبودار کپڑوں میں ہی کام پر جانا پڑ رہا تھا۔ وہ کپڑے دھوتا، اس کے باوجود ان سے میل ہی نہ نکلتا۔ کہنے لگا کہ منحوس جانے کون سا پاؤڈر استعمال کرتی تھی کہ سارے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہو جایا کرتے تھے۔ مجھ سے تو یہ دھل ہی نہیں رہے، باہر سے کسی سے دھلواؤں گا
تو جیب سے پیسے جائیں گے، اور میں اس حال میں نہیں کہ پیسے دے کر اپنے کام کرواتا پھروں۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ محنت مزدوری کر کے دانش نے رقم بھی اچھی خاصی جمع کر لی تھی، کیونکہ خود پر خرچ اس نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ جب اس کی عمر 50 سال کے پاس ہونے کو ہوئی تو اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دوسری شادی کر لے۔ پھر اپنے کم عقلی پر اس نے خود ہی اپنے آپ کو تھپڑ مارا تھا کہ میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، بھلا اس عمر میں مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے۔ ارے اس سلمیٰ کے جانے کے بعد ہی اگر میں دوسری شادی کر لیتا تو اب تک میری دوسری بیوی ہوتی، اس کے بچے ہوتے، اور زندگی بڑی سکون بھری گزر رہی ہوتی۔ وہ تو بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب تو وہ گھر کے کام کاج سے بالکل ہی تھک چکا تھا۔ اس کا دل گھر کے کام کر کر کے اوب چکا تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ بہرحال اس نے محلے کی ہی ایک رشتے والی سے بات کی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ رشتے والی بھی فوراً کہہ اٹھی کہ گاؤں میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کی عمر 43 سال ہے، رشیدہ اس کا نام ہے، وہ بڑی ہی معصوم اور اچھی عورت ہے، بہت سیدھی سادی، بالکل گائے کی طرح، جس طرف لگاؤ گے اسی طرف لگ جائے گی، منہ میں تو جیسے زبان ہے ہی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے تمہاری بات چلاؤں۔ اب 43 سال کی عورت کے بارے میں دانش نے سنا تو اگلے پل اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ خود 50 کا نہ ہو بلکہ 20 سال کا نوجوان کنوارا لڑکا ہو۔ وہ ہنس کر رشتے والی سے کہنے لگا کہ بہن، مجھے پہلے اس کی تصویر تو دکھا دو، پہلے میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ میرے لائق ہے بھی کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ تم کوئی کالی بے شکل عورت میرے پلے باندھ دو۔ رشتے والی نے جب اس کی یہ بات سنی تو ماتھے پر بل ڈال کر اس کو دیکھنے لگی، منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ قبر میں تو ٹانگیں لٹک رہی ہیں، اور لڑکی دیکھو کیسی ڈیمانڈ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے جب رشیدہ کو فوٹو اسے دکھایا تو دانش تو جیسے دل ہی دل میں اس کو اپنی بیوی مان چکا تھا، کہنے لگا کہ بس میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلد سے جلد میرا رشتہ یہاں پر لے کر جاؤ۔ 43 سال کی بیوہ رشیدہ اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر رہتی تھی۔ بھابھی کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ تو بس اسی انتظار میں تھی کہ پہلے رشتہ ہی آئے اور وہ اپنی ننند کو اس گھر میں سے چلتا کرے۔ جیسے ہی دانش کا رشتہ آیا تو فوراً ہی ہاں کر دی۔ یوں کچھ دنوں بعد ہی سادگی سے دانش اور رشیدہ کی شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد دانش نے اپنا برتاؤ بہت حد تک بدل لیا تھا، کچھ تو عمر کا بھی تقاضا تھا۔ وہ رشیدہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا جو ظلم اس نے سلمیٰ کے ساتھ کیے تھے۔ گھر کا ماحول بڑا ہی اچھا چل رہا تھا۔ رشیدہ بھی بڑی فرما بردار اور سلیقے والی عورت تھی۔ وہ میم کھانا بھی بڑا ذائقے دار بناتی تھی۔ جب گھر کا بنا ہوا مزیدار کھانا دانش نے کھایا تو اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ وہ تو روزانہ رشیدہ کی تعریف کرتا نہیں تھکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھنے لگا تو دانش کا دل اور مچلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ جب سلمیٰ تھی تو شادی کے 3 مہینے بعد ہی اس نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب رشیدہ کمرے میں آئی اور جا کر دانش کے پیر دبانے لگی۔ پیر دباتے ہوئے دانش نے رشیدہ کو دیکھا اور بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہو، میرا بھی نام ہو، اور یہ گھر دیکھو تو کیسا سناٹے میں ڈوبا ہوا لگتا ہے۔ یہ سناٹا مجھے کھانے کو دوڑتا ہے۔ اگر اس گھر میں بچے ہوں گے تو گھر میں رونق ہوگی۔ رشیدہ اگلے ہی پل گہرے لہجے میں بولی کہ اب ہماری عمر ان سب چیزوں کی نہیں رہی، مجھے نہیں لگتا کہ اب اس عمر میں ہم کوئی اولاد پیدا کر سکیں گے۔ لیکن دانش اگلے ہی پل غصے سے سلمیٰ کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اس کو کچھ دوائیاں دلوا کر گھر لے آیا۔ رشیدہ کو سختی سے کہا کہ تم ان دوائیوں کا استعمال کرو اور مجھے بس کچھ مہینے میں یہ خوشخبری سننی ہے۔ رشیدہ بھی ان دوائیوں کا استعمال کرنے لگی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں کی شادی کو 8 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ اس بار دانش سلمیٰ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بڑے ہی دھیان سے دونوں کو ٹیسٹ کیا، اور جب رپورٹ سامنے آئی تو دانش کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ دراصل رشیدہ کی عمر اب بڑھ چکی ہے، اب عمر کے اس حصے میں ہے جس میں اولاد پیدا کرنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دانش ڈاکٹر سے ہی لڑنے لگا کہ تم کیا کوئی جیوتشی ہو؟ ارے رپورٹ مجھے دو۔ وہیں پر اسپتال میں شور مچاتا ہوا رشیدہ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔
رشیدہ دانش کو منع کرنے لگی کہ اگر آپ کو سچ میں بچے پالنے کا شوق ہے تو ہم کسی یتیم خانے سے جا کر ایک بچہ گود لے لیتے ہیں۔ اس عمر میں ہم ایسے کیسے امید کر سکتے ہیں؟ مگر دانش کہاں سمجھنے والا تھا۔ اگلے دن جب کام سے لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک ایڈ لگا دیکھا جو ایک حکیم کے نام سے تھا۔ اس حکیم نے اپنے ایڈ میں یہ لکھ رکھا تھا کہ 60 سال کی عورت بھی اب جڑواں اولاد پیدا کرے گی۔ بانجھ عورت کا علاج حکیم کے پاس موجود ہے، بس آج ہی کانٹیکٹ کریں۔ یہ ایڈ پڑھنا تھا۔ دانش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اگلے دن وہ خود اس حکیم کے پاس جا پہنچا۔ جب اس نے اپنے مسئلوں کا ذکر وید سے کیا تو حکیم اگلے پل اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہنے لگا کہ تم چنتا مت کرو، میں ایسی دوا دوں گا کہ تمہیں فوراً ہی خوشخبری مل جائے گی۔ اس پر دانش مسکرا اٹھا اور 4000 روپے دے کر وہ ایک خاص طرح کی دوا لے کر آیا تھا تو دوا اپنی بیوی کو دی۔ رشیدہ سے کہنے لگا، یہ دوا بڑی اچھی ہے، تم کھاؤ گی تو بہت جلدی خوشخبری مجھے سناؤ گی۔ یہ سن کر رشیدہ بڑی حیران ہوئی اور پوری بات پوچھنے لگی تو دانش نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ رشیدہ تو دوا کھانے سے منع کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جب ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا ہے تو میں یہ رنگ برنگی دوائیاں کھا کر کیوں اپنے جسم کو کھوکھلا کروں؟ مگر دانش غصے میں آ چکا تھا۔ کئی سالوں بعد اس نے وہی روپ رشیدہ کو دکھایا تھا جو کبھی سلمیٰ کو دکھایا کرتا تھا۔ اس نے زبردستی رشیدہ کو دوا کھلا دی۔ مجبوراً رشیدہ کو دوا نگلنی ہی پڑی۔ کچھ ہفتوں بعد ہی رشیدہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، پسینے آنے لگے، الٹی آنے لگی۔ ساری سچویشن وہی تھی جو ایک حاملہ عورت کی ہوتی ہے۔ دانش کی تو خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کہنے لگا، دیکھنا اب کچھ مہینوں میں ہماری اولاد ہمارے گھر میں ہوگی۔ رشیدہ کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا، ہمیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ مگر دانش کہنے لگا کہ میں تمہیں اس حکیم کے پاس ہی لے کر جاؤں گا، آگے کی دوا بھی وہی دے گا۔ یوں دانش بجائے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے اس حکیم کے پاس ہی چلا گیا۔ حکیم نے اسے اور دوائیاں دیں۔ حکیم کی باتوں میں آ کر دانش بہت خوش تھا۔ وہ تو رشیدہ کے پیر بھی زمین پر پڑنے نہیں دیتا تھا۔ اس کا جو بھی دل کرتا اسے کھانے کو لا کر دیتا، اس کے من پسندیدہ کھانے لاتا، اس کی بہت خدمت کرتا۔ جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا تھا ویسے ویسے دانش کی خوشیوں کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ دوسری طرف رشیدہ کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے کو کہتی تو دانش اسے غصے میں ڈانٹ دیتا کہ حکیم نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایک رات رشیدہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا اور جو ٹیسٹ سامنے آئے تو دانش کے تو پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ رشیدہ کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا، اس کا ایک گردہ بری طرح سے خراب ہو رہا تھا، اس کی آنتیں بھی گلنے لگی تھیں۔ وہ اس قدر پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ رشیدہ تو چیخیں مار مار کر رونے لگی اور دانش سے کہنے لگی، یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اچانک ایسی دوائیاں مجھے کھلائیں کہ میری یہ حالت ہو گئی۔ دانش پچھتانے لگا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اسی ڈاکٹر نے ایک ڈاکٹر کا پتہ بتایا کہ اگر یہاں پر جا کر رشیدہ کا علاج کروایا جائے تو امید ہے کہ وہ بچ سکتی ہے۔ دانش نے اپنی ساری جمع پونجی لے کر اسپتال چلا گیا۔ رشیدہ کے سارے ٹیسٹ کے بعد آدھی قیمت پر دوائیاں دے دی گئیں کیونکہ وہ اسپتال غریب لوگوں کے لیے تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر سے دانش کی ملاقات ہوئی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے اس کا بڑا بیٹا حیدر کھڑا تھا۔ حیدر نے جب باپ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ چھوٹا سا اسپتال اسی طرح کے بیمار لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جس میں سلمیٰ کے ہی دونوں بڑے بیٹے موجود تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو چہرے پر ناگواری آ چکی تھی۔ دانش نے بچوں کو لاکھوں کماتے دیکھا اور انہیں اتنی ترقی کرتے دیکھا تو ان سے معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا کہ بچوں، میرے پاس واپس چلے آؤ، تم لوگ نہیں جانتے میں تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ بھلے ہی تمہاری ماں سے میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے مگر تم لوگ تو میری اولاد ہونا۔ مگر دونوں بیٹے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ صرف اور صرف ہماری ماں سے ہے۔ ہمارے باپ تبھی مر چکے تھے جب آپ نے ہمیں ہماری ماں کو سونپ کر گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ رشیدہ کا علاج اسی اسپتال میں ہوا تھا۔ رشیدہ کچھ مہینے بعد ٹھیک ہو چکی تھی مگر دانش اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہی رہ گیا۔ جب اسے وقت کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا جب اس نے سلمیٰ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔
تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ تو ایسی ہی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر پیش ہوں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ تھینکس فار واچنگ۔